علیکم اسٹوڈنٹس. تو کل جو لیکچر تھا وہ چیپٹر 2 تک ہوا تھا. چیپٹر 3 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کرائم ایز اے سوشل پرابلم. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کرائم از اے سوشل پرابلم. کس طرح سے جو ہے وہ کاز کرتا ہے کرائم. سوشل پرابلم کس طرح سے بنتا ہے. ایک تو ہے نا کہ اٹ از جینوینلی پرابلم جو کہ آپ کے اسٹیٹ کے لاز کو جو ہے وہ بریک کرتے ہیں. اور سوشل پرابلم کس طرح سے. کرائم از ناٹ اے لیگل ایشو, اٹ افیکٹ انٹائر سوسائٹیز. کس طرح سے جناب؟ وہ اس طرح سے کہ ایک تو جناب جو وکٹم ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کرمنل نے اوفینس کیا ہے, جس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا جس کے لیگل رائٹس کو انفرنج کیا ہے اس نے, تو ایک تو وہ ڈائریکٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا لاس ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک آرڈر کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے, کہ کرائم کس طرح سے سوشل ایشو بنتا ہے. پھر اس کے بعد فیملی اینڈ فرینڈز افیکٹڈ ایموشنلی اینڈ اکنامکلی, کہ جو وکٹم ہیں اس کے فیملی اینڈ فرینڈز جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک مثال لے لیں کہ ایک بندہ ہے تو اس کے گھر چوری ہو گئی ہے. اب اس کے گھر چوری ہوئی ہے تو اس کے گھر اس کے دوست کی گاڑی بھی کھڑی تھی, وہ بھی چوری کر کے لے گئے. اس کی بیوی کے زیور تھے, وہ بھی لے گئے. اس کے کسی دوست نے اس کے گھر کچھ سامان رکھوایا ہوا تھا, وہ بھی لے گئے. تو اس سے جو ہے نہ صرف وہ ہرٹ ہوا, نہ صرف اس کا نقصان ہوا, بلکہ اس کی فیملی اور اس کے فرینڈز کا بھی نقصان ہوا. تو یہ سوسائٹی کو اس طرح سے افیکٹ ہوا یہاں پہ. پھر اس کے بعد کمیونٹی ایکسپیرینسز فیئر اینڈ ڈسٹرسٹ. یہ بھی جو کمیونٹی ہے وہ ایکسپیرینس کرتی ہے ڈر کو. جس طرح سے جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب تھی تو بڑا ہی ڈر تھا کہ جناب کبھی بھی کسی بھی ٹائم دھماکہ ہو سکتا ہے کہیں پہ. تو کرائم جو ہے وہ سوشل ایشو اس طرح سے بھی کریٹ کرتا ہے. نیبرز ڈکلائن, پراپرٹی ویلیوز ڈراپ. اب دیکھیں کوئی ہائی کرائم ایریا ہے, جیسے کچے کا علاقہ ہے, تو آپ کچے کے علاقے میں تو نہیں لیں گے نا پلاٹ یا کوئی زمین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جناب ڈکیٹ رہتے ہیں اور ایٹسٹرا. تو اسی طرح سے وہی بات ہو گئی, بزنس اوائڈ ہائی کرائم ایریاز, ان امپلائمنٹ رائزز. تو جو کچے وغیرہ کے علاقے ہیں, دوبارہ سے اسی کو مینشن کرتا ہوں, تو وہاں پہ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ لینڈ لارڈ چاہے جتنا بڑا بھی ہو, وہ وہاں پہ زمین پرچیز نہیں کرے گا. تو اگر وہ علاقہ کلیئر ہوتا تو کتنا زیادہ علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے, ویسے تو کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی کیونکہ سارا ریت وغیرہ ہے, لیکن ایک مثال کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. ٹیکس برڈن انکریز فار پولیسنگ اینڈ پریزنس. اب دیکھیں جب کرائم زیادہ ہوگا تو obviously جو پولیس ہے اس پہ زیادہ سپینڈ کرنا پڑے گا, اور دوسرے نمبر پہ جو پریزنز ہیں وہ بھریں گی تو قیدیوں پہ بھی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی میں, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ از اے کمبینیشن آف سوسائٹیز. ٹھیک ہے, تو سوسائٹیز مل کے ہی اسٹیٹ کو بناتی ہیں نا. ٹھیک ہے, لوگ مل کے اسٹیٹ کو بناتے ہیں نا. تو لوگوں کا ٹیکس ہے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے اس کی ڈویژن ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. ٹیکس جو ہے وہ دے تو سارے ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر پولیس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے ٹیکس. ٹھیک ہے, اور پریزنز پہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد لا میکنگ اور جسٹس اور ادھر کی عدالتیں بھری رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, سوشل انیکویلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر سائیکل آف کرائم کنٹینیوز اکراس جنریشنز. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک کرائم ایک سوشل پرابلم ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ہیڈنگز ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ آپ ریفرنسز ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہر کے نیچے ریفرنس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ. میں نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں, ایگزامپلز کے طور پہ ریفرنس ایڈ کرنے ہیں آپ نے. ملٹیپل ریفرنس جو آپ شارٹ نوٹس بنائیں گے ان میں ایڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, 5 کی سوشل امپیکٹس آف کرائم. اب یہ 5 کی سوشل امپیکٹس ہیں کرائم کے. سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ جناب افیکٹس مینی. وہی بات ہے نا کہ سوسائٹی فیلز انسیف
even if only a few even if only a few are direct victims, collective fear rises. کہ بھائی چاہے تھوڑے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن ڈر تو سب میں پیدا ہو گیا نا کہ یار بھائی جرم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد بریک سوشل نارمز، کرائم جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے شیئرڈ ویلیوز اینڈ رولز کو سوسائٹی کے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے بھی تو یہی رول ہے نا کہ بھائی امن سے رہیں، سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، نارمز کے جو ہے وہ رسپیکٹ کریں، نارمز بریک نہ ہوں. اچھا اب نارمز کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شاید جو سوشالوجی کا سے تعلق نہیں ہے، جن کا ان کو نہ پتہ ہو. نارمز بیٹا جس طرح سے پاکستان کا قانون ہے نا، کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، اٹ از ریٹن، بٹ یو کے کا کانسٹیٹیوشن از ناٹ ریٹن. اٹ از آلسو بیسڈ آن نارمز. نارمز سوسائٹی کی ریت اور روایات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کی ریت اور روایات، جس طرح سے ہمارے گاؤں میں روایت ہوتی ہے کہ جناب کوئی ایک روایت لے لیں، جس طرح سے بلوچوں کی روایت ہے کہ وہ جو ہے پٹھانوں کی روایت ہے کہ جناب وہ گنز اور اس طرح کی جو ہے وہ ضرور رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پنجاب میں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہے. بلوچوں کی ایک اور روایت ہے کہ جناب یا پٹھانوں کی روایت ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پردے کا بہت کہتے ہیں. لیکن پنجاب میں لبرلزم ہے تھوڑا سا زیادہ، یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے، لیکن اگر ہم لاہور والی سائڈ پہ آتے ہیں تو لبرل ہے. تو یہ ایک نارم ہے ہر سوسائٹی کا اپنا. تو اگر بلوچوں میں یا پختونوں میں جو فل فلیج طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، فل فلیج طور پہ جو ان نارمز کو، جن کی روایت سیٹ ہے کہ جناب ہم نے عورتوں کو بغیر دوپٹے کے بغیر پردے کے باہر نکلنے ہی نہیں دینا، تو وہاں پہ اگر کوئی ان کی عورت بغیر پردے کے بغیر دوپٹے کے پھرے گی تو وہ نارمز بریک کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں نارمز، ریت روایات ویلیوز. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کرائم جو ہے وہ سوشل نارمز کو بریک کرتا ہے. سوشل نارم، ون آف دا سوشل نارم از کہ ایوری ون شوڈ ریسپیکٹ اینڈ پروٹیکٹ ایچ ادرس پراپرٹی. ٹھیک ہے، تو کرائم جو ہے پراپرٹی، لائف اور اس چیز کو سوسائٹی میں جو ہے وہ ہارم کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہارمز انسٹیٹیوشنس، فیملی بریک اپارٹ، اسکول سفر، لیگل سسٹم بیکم اوور ویلمڈ. اب وہی بات ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جب ان میں سے کوئی ایک اگر کرمنل ہوگا تو دوسرے جو ہیں وہ تعلق ختم کر لیں گے، بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. اسپریڈز فیئر، وہی کریٹس ڈس آرڈر، وہی ہے کہ ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے. اب یہ کچھ سٹیٹ ہے جنوری فروری 2025 کے، یہ پرانے نوٹس ہیں، اس کو اپڈیٹ کروں گا میں. آئی ایم سوری کہ یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں ویسے اپنے نوٹس میں. اور یہ جو میرے پاس پرانے نوٹس تھے وہی ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ میں نے پیش کیا. اچھا، کرائم پریونشن کرمنولوجیکل اپروچ. اب جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کرمنالوجی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ کرائم کو سمجھنا، کرمنل کی نیچر کو سمجھنا، پھر اس کے بعد کرائم کیوں اکر ہوا ہے اس کو دیکھنا، سوسائٹی میں لوگوں کے رجحان کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد کرائم کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ سجیسٹ کرنا. اب یہاں پہ کچھ سجیشن دی ہوئی ہیں. دا انکریزنگ کرائم ریٹ demonstrates a societal need to study crime, criminals and causes of crime systematically. یہی کرمنالوجی کا پرپز ہے، اور اسی وجہ سے کرمنالوجی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. ٹھیک ہے، تو کرائم کو پریونٹ کس طرح سے کیا جائے گا؟ آئیڈینٹیفائی روٹ کازز. روٹ کازز کیا ہیں؟ روٹ کازز ہیں پاورٹی، ان ایکویلٹی اینڈ لیک آف ایجوکیشن. یہ 3 مین کازز ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں کسی بھی بندے کو کہ وہ کرائم کمٹ کرتا ہے.
ڈیولپ سب سے پہلے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کے بعد ایویڈنس بیسڈ پریونشن اسٹریٹجیز کو فارم کرنا، پھر اس کے بعد ڈیزائن افیکٹو ریہیبلیٹیشن پروگرامز. بھائی اگر کوئی بندہ پکڑا گیا ہے تو اس کو ریہیب میں ڈالیں، اس کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ قید کریں. انفارم لیجسلیٹو ریفارمز کہ بھائی لیجسلیچر میں قانون سازی میں جو ہے وہ انفارم کریں بدلتے سوسائٹی کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہو کہ بھائی قانون نئے بناؤ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بلڈ سیفر کمیونٹیز تھرو سوشل انٹرونشنز. کس طرح سے بیٹا؟ وہ اس طرح سے کہ لوگوں کو سوشلائز کریں، لوگوں کو سوشلائز کریں کہ وہ جو ہے کرائم کرنے سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز ان کو کرائم کی طرف لے کے جاتی ہے تو ان کو جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ دیٹس اے بیڈ تھنگ، دیٹس اے بیڈ آپشن. ٹھیک ہے. ایک کوٹیشن ہے، وائل کرائم ایریڈیکیشن از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس اٹ از دا موسٹ افیکٹو اینڈ سسٹینیبل میتھڈ فار لانگ ٹرم سوشل پیس اینڈ سیکورٹی. دیکھیں نا، اگر ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے جائیں گے، دس از ناٹ اے گڈ اپروچ. دا بیسٹ اپروچ از کہ لوگوں کو بدلیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو بدلیں، لوگ بدلیں گے پھر ہی سوسائٹی میں ریفارم آئے گا. سو دیٹ واز کرائم ایز اے سوشل پرابلم. کرائم کس طرح سے سوشل پرابلم ہے، کس طرح سے سوشل پرابلم وہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے امپیکٹس کیا ہیں اور سٹیٹس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پریونشن کی کچھ اسٹریٹجیز دیکھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 پہ آتے ہیں جو کہ ہے ڈیوینس، سن، وائس، ایول، نارمز، ویلیوز اینڈ سیکورٹی. یہ کچھ سوسائٹی کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں. کس کو لے کے جناب؟ سوسائٹی کی رولز اینڈ ریگولیشن کو لے کے، یا پھر کسی بھی مطلب ڈفرنٹ لیولز آف کرائم کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں کرائم کو کرائم نہیں، وہاں یہ ایول، ویلیوز، سیکورٹی ڈفرنٹ جو زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوینس کیا چیز ہے. یہ ڈفرنٹ لیول آف بریکنگ آف سوشل رولز کہہ لیں کہ کس طرح سے اگر کوئی رول توڑے گا تو وہ کس سانچے میں آئے گا. فار ایگزامپل ڈیوینس مینس بیہیویئر دیٹ گوز اگینسٹ what society considered normal or acceptable. It may not be illegal but often seen as strange or wrong by others. Society reacts to deviance through disapproval, warnings and social pressure. A boy wearing makeup to school in a conservative area. اب دیکھیں کرائم، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کرائم نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں ان ایکسیپٹڈ چیزیں ہیں. ڈیوینس بھی ان ایکسیپٹڈ ہے، سن بھی ان ایکسیپٹڈ ہے، وائس بھی ان ایکسیپٹڈ ہے، ایول بھی، اور نارمز تو بذات خود جو ہیں وہ ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہے سوسائٹی کی، اینڈ ویلیوز بھی نارمز کی طرح، اینڈ سیکورٹی. تو یہ الگ چیزیں ہیں، یہ الگ چیزیں، اور سوری یہ اور یہ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیوینس کی سمجھ آگے ہوگی کہ ڈیوینس ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کے جس چیز کو نارمل سمجھتی ہے اس کے خلاف جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ اب جنزی جیسے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ جناب بیگی جینز پہنتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی پہن لیتا ہوں ویسے. تو اگر میں وہی بیگی جینز اپنے گاؤں میں پہن کے جاؤں گا تو میرے گاؤں والے سے اپروو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ کیا پہن کے آ گئے ہو، آپ یہ وہیں پہ لاہور میں پہنو، یہاں پہ یہ نہ پہن کے آؤ. ٹھیک ہے. مہربانی ہوگی آپ کی. تو جو ڈیوینس ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن وہ انلیگل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بٹ اسٹرینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل وہی ہے جو یہاں پہ میں نے بتا دی، اسپیکنگ لاؤڈلی ان اے ہاسپٹل ویٹنگ ایریا. ٹھیک ہے. تو اس کی ٹائپس ہیں کچھ، پازیٹیو، نیگیٹو، پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈیوینس، پھر اس کے بعد فارمل اینڈ انفارمل ڈیوینس. آہستہ ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے ہیں.
پازیٹیو ڈیوینس یہ ہے کہ بریکنگ نارمز ان اے پازیٹیو وے برنگز بینیفیشیل چینج. فار ایگزامپل اب دیکھیں ڈیوینس جو ہے ہمیں شروع میں تو لگا کہ یار اٹ از اگینسٹ سوسائٹیل نارمز، بٹ اس کی آگے کائنڈز میں جا کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ ڈیوینس اٹ سیلف از ناٹ رانگ or against society, but its kinds are different from the main meaning that we have understood in the very start. تو یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کریے گا کہ آپ اس کی ڈیفینیشنز کو اچھی طرح سے دیکھیے گا کہ وہ یہ والی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں بھائی یہ پازیٹیو ڈیوینس ہے، نیگیٹو ہے، پرائمری ہے یا سیکنڈری. تو پازیٹیو ڈیوینس یہ ہے کہ بھائی ایک بچی ہے جو کہ اپنے گاؤں کے رولز ہیں کہ بھائی بچوں کو نہیں پڑھانا، لڑکیوں کو نہیں پڑھانا، لیکن وہ کامیاب ہو جاتی ہے ڈسپائٹ دا پریشر آف سوسائٹی اور دا ایریا ان وچ شی ہیز بین لیونگ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پازیٹیو ڈیوینس کہ اس نے سوسائٹی کا یا اپنے علاقے کے رولز تو توڑے بٹ وہ کامیاب ہوئی اور اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی. ٹھیک ہے، وہ بینیفیشل چینج لے کے آئی. نیگیٹو بہیویئر دیٹ ہارم سوسائٹی اور بریک رولز نیگیٹیولی. ٹھیک ہے، a man sells fake medicine for profit or risking lives. تو وہی بات ہے نیگیٹو ڈیوینس، یہ جو ہم نے سمجھا تھا. بٹ ڈیوینس کی ڈیفینیشن میں ہی یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈیوینس مینس بہیویئر دیٹ گوز اگینسٹ what society considers normal or acceptable. It may not be illegal but often seen as strange or wrong by others. ٹھیک ہے. Primary deviance, minor or first time rule breaking that does not affect identity. A student cheats once in test but is still trusted. مطلب ایک دفعہ ہی ہے بس، پہلی دفعہ ہی غلطی ہو گئی اس سے. سیکنڈری کنٹینیوڈ. ٹھیک ہے، ایک بندہ بار بار اسی کام میں لگا رہا. فارمل سیریس لا بریکنگ بیہیویئر اگینسٹ آفیشیل لیگل کوڈز، مرڈر، کڈنیپنگ، یہ فارمل ڈیوینس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے رولز کو بھی بریک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ لاز کو بھی بریک کر رہا ہے. انفارمل، اب یہ دیکھیں یہ فارمل ہے لیگل کوڈز کو بریک کرنا. انفارمل مطلب لیگل مطلب سوشل نارمز کو بریک کرنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سن، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. A sin is a wrong act according to religious teachings. Religions consider sin as harmful to the soul and against the will of God. Sins are seen as as moral failures that can be forgiven through وہی توبہ طیب ہو جو بس ختم ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سینس کی کائنڈز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وائس ہے ایک وائس از اے بیڈ پرسنل ہیبٹ دیٹ ہارمز اے پرسن اور سوسائٹی. وائس آفن لیڈ ٹو ایڈکشن، poverty or crime if not controlled. People with vices may be judged negatively in society. Smoking daily is اس کو skip کرو. Gambling regularly or losing family saving. وہی ہے کہ بھائی ایک پرسنل کسی کی بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے جو کہ اس بندے کو، نہ صرف اس بندے کو بلکہ سوسائٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب vice versus crime. Not all vices are crimes. Drinking alcohol is legal in many countries but considered a vice in Islamic societies. تو یہاں پہ یہ ڈفرینس دیکھیں کہ وائس جو ہے وہ ہر وائس جو ہے وہ کرائم نہیں ہوتا. وائس ڈرنکنگ alcohol is a vice لیکن یہ کرائم ہے پاکستان میں، لیکن ہر کنٹری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام بھی اس کے خلاف ہے. یہ چھوٹا سا تھا اس کا. ایول refers to extremely harmful or cruel action done intentionally, causes great suffering and considered inhuman or wicked. Society strongly condemned evil actions through strict laws and moral education. Example, a terrorist bombing. وہی کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایکشن جو ہے جس سے پوری سوسائٹی اور ہیومینٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو. بومبنگ کرنا یا کسی بندے کو مار دینا. نارمز وہی میں نے آپ کو شروع میں ہی سمجھا دیا ہے
کہ usual ways of behaving in a society. These are not written laws but expected by everyone. Breaking norms can lead to social rejection, criticism, and embarrassment. Covering your head in a mosque is a religious place. یہ ایک نارم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد saying please and thank you in conversation. اب آپ بھی کہہ دیں آپ مسجد میں ٹوپی نہ کریں, یہ بھی ایک قسم کا مسجد میں, یہ بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مسجد میں جوتے نہ پہن کے جانا ایک نارم ہے, ٹھیک ہے. اور جوتے پہن کے جائیں گے تو یہ بہت ہی خلاف ہے نارم کے. فوک ویز, موریز, لاز اینڈ ٹیبوز, یہ اس کی کائنڈز ہیں, ٹھیک ہے, نارمز کی. فوک ویز جو ہیں ایوری ڈے ہیبٹس اینڈ کسٹم, پولائٹ بٹ ناٹ اسٹرکٹلی انفارم, سیئنگ تھینک یو. مطلب فوک ویز جو ہیں وہ چھوٹے موٹے نارمز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے تھینک یو کہنا, ویلکم کہنا, ٹھیک ہے. یہ موریز جو ہیں وہ ہیں اسٹرانگ سوشل نارمز, بریکنگ دیم برنگ سیریس سوشل کنڈیمنیشن, چیٹنگ ان میرج, ڈسریسپیکٹنگ ایلڈرز اینڈ ڈس اونیسٹی. بھائی ایک بندہ ہے شادی شدہ ہے, وہ چیٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر, تو وہ موریز میں آتا ہے. لاز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹیبوز, اسٹرانگلی فاربیڈن ایکشن ان اے کلچر اور ریلیجن, ایکسٹریم کنڈیمنیشن. بھائی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹلی فاربیڈن ہے. کہ اب اسلام میں پورک کا گوشت کھانا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ جو کھاتا ہے وہ ٹیبو میں فال کرتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے ٹیبو کہ کوئی پورک کا گوشت کھائے ایک مسلمان ہوتے ہیں. ویلیوز آر بلیف اینڈ پرنسپلز دیٹ گائیڈ پیپل ٹو لیو گڈ لائف. دیز ٹاٹ بائی فیملی, ریلیجن, اسکول اینڈ کلچر. ویلیوز ہیلپ بلڈ گڈ کریکٹر اینڈ پیسفل. وہی سوسائٹی کے کچھ سیٹ آف بلیفس ہیں اینڈ پرنسپلز آف سوسائٹی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ یہ ہیں کہ رسپیکٹ کرنا, جسٹس کو فالو کرنا, یہ وہ, ٹھیک ہے. سیکورٹی جو ہے وہ ڈائمینشن, اس کی سیکورٹی کیا ہے, محفوظ کرنا, اس کی 3 ڈائمینشن ہے. فزیکل سیکورٹی, خود کو محفوظ رکھنا. سوشل سیکورٹی مینز گورنمنٹس assistance for people in need, it support elderly. وہی سوشل سیکورٹی جس میں لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر آپ کی کہہ لیں کہ این جی اوز کی طرف سے جو ہے وہ ایک پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. کون سی پروٹیکشن؟ فائنانشیل پروٹیکشنز اینڈ پروٹیکشن آف لائف, کہہ لیں لائف اس طرح سے کہ ان کو جو ہے وہ امداد کی جاتی ہے. سوشل سیکورٹی اس میں آتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ. اکنامک سیکورٹی کے مطلب having sufficient income or resources to live safely, maintain a decent standard of living, a person with a stable government. اکنامک سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ایک اس طرح کی سیکورٹی جس میں ایک بندہ جو ہے وہ خود سے مطمئن ہے معاشی طور پہ, بھائی میری گورنمنٹ جاب ہے, آئی ایم سیکیور اکنامیکلی, ٹھیک ہے. سو دیٹ واز اکنامک سیکورٹی. تو ہم نے کیا پڑھا؟ سوسائٹی کے کچھ ایسپیکٹس پڑھے جو کہ کرائم میں بھی فال کر سکتے ہیں, بٹ یہ چیزیں سوسائٹی میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, یہ شارٹ کوشچنز میں آتے ہیں. ان کے بارے میں بیسیکلی ان کی ڈیفینیشنز دینی ہوتی ہے. اگر کوئی ٹائپ ہے تو یہ دے دیں, اور یہ دے دیں کہ ہاؤ دس افیکٹس سوسائٹی, یا پھر ہاؤ وائی دس ایگزسٹ ان سوسائٹی, اور پھر اس کے بعد کوئی 1-2 ہیڈنگ دے کے ان کو کور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہاں تک کرائم, کرمنل اینڈ ٹائپس آف کرائمز اینڈ کرمنل. یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, تو اس کو جو ہے پھر ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تو یہ پھر جو ہے وہ آئے گا, جو بچے جو ہے وہ رجسٹر کریں گے ان کو جو ہے پھر اگلا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ میں پرووائڈ کر دوں گا. اس میں یہاں پہ تو شارٹ دیے گئے ہیں, لیکن آئی ہیو